یہ کہ لاہور جیسے بڑے شہر میں پارکنگ کے مسائل آج بھی 10 سال پہلے والے ہی ہیں۔ بڑھتی آبادی اور تیزی سے پھیلتے شہر کے پارکنگ ایشوز بھی بڑھ گئے ہیں۔ گاڑی پارک کرنے کے لیے یا تو آپ کو کافی دیر گاڑی سٹارٹ رکھ کر جگہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے یا پھر یوں ہی اسے کسی بھی جگہ زبردستی پارک کر کے جانا پڑتا ہے، اور پھر رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے شہری بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں اور جو ٹریفک کا فلو ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اور لاہور جیسے میٹروپولیٹن شہر میں پارکنگ کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہ ہونے سے جو ٹریفک ہے وہ سست روی کا شکار ہو جاتی ہے، اور پھر ہم گاڑیوں کو دیکھتے ہیں کہ جو گاڑیوں کے غیر ضروری دھوئیں ہیں اس سے جو ماحول ہے وہ الگ سے پلیوٹ بھی ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ شہر میں مختلف پوائنٹس پر پنجاب حکومت پارکنگ پلازے تو بنا رہی ہے، لیکن کیا اس سے شہریوں کو کوئی آسانی بھی ہوگی اور کیا اس سے ماحول پر بھی کوئی پازیٹیو اثر ہوگا یا نہیں؟ ہماری پنجاب حکومت اور ضلعی انتظامیہ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اس حوالے سے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انوائرمنٹ ایکسپرٹ اور سابق چیف انجینئر LDA حبیب الحق صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، وعلیکم السلام۔ آپ حبیب صاحب، سب سے پہلے تو بتائیں کہ جو شہر میں پارکنگ پلازاز بن رہے ہیں آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو ٹریفک کا فلو ہے وہ بہتر ہوگا؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پارکنگ پلازا جتنی آپ زیادہ گنجائش پیدا کریں گے، جتنی زیادہ آپ لوکیشنز میں بنائیں گے تو ظاہر فرق تو پڑے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ ٹریفک بڑھ رہی ہے لاہور شہر کی، اور جس تیزی کے ساتھ ہم ایک ہی پوائنٹ پہ کمرشل ایریاز، آفیسز اور ریزیڈنشل ایریاز یعنی لاہور کے اندروں یہاں اس علاقے میں ہم اس میں کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے بزنس سینٹرز کو، اپنے آفیسز کو شہر کے پرپورشنیٹلی پھیلا دیں، لیکن پھیلا بھی دیں یا شہر کے اندر ہوں، ہر صورت میں پارکنگ پلازا کی سہولت تو لازمی ہے۔ اور دیکھیں پارکنگ پلازا اس لیے بھی پرابلم گرو کر رہا ہے کہ جو ٹریفک کا والیوم ہے شہر کے اندر یا اس اندرونی شہر جو موو کر رہا ہے، ہم نے اس کے پرپورشنیٹ اگر پلازا بنا لیں تو پھر تو ہم آف سیٹ کر سکتے ہیں، ادروائز یہ پرابلم ویسے کا ویسا رہے گا جیسے آپ فرما رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ جو ہماری ٹریفک بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے اور کافی دیر تک جو لوگ بھی ہیں وہ گاڑیاں سٹارٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ گاڑیاں جو ہیں وہ صحیح جگہ پہ پارک بھی نہیں کرتے، ایسے ہی روڈ پہ ہی پارک کر دیتے ہیں، تو اس سے جو ہمارا ماحول ہے اس پہ کتنے نیگیٹو اثرات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں میڈم، بات یہ ہے کہ آپ وہیکلز کو جتنی دیر رننگ میں رکھیں گے، چاہے وہ آئیڈل ہو، ایک جگہ ساکن ہو، چاہے آپ ٹریفک کی آپ پارکنگ کی تلاش میں اس کو موومنٹ پہ رکھیں، اور چاہے اس کی کنجیشن ہو جائے اور سلو موو کرے ٹریفک کی کنجیشن، ان تینوں صورتوں میں فیول تو جلتے رہنا ہے۔ جب فیول جلے گا اس کا مطلب ایئر ایمیشنز ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو فضا ہے اور زیادہ مقدر ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اچھا سٹیپ ہے اگر ہم پرپورشنیٹ ٹو آور جو ہمارا بزنس ہے، ہماری جو یہاں رہائش ہے، اس کے مطابق اس کو اکاموڈیٹ کریں تو ہم کافی حد تک اس کو کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ سائٹس کو سلیکٹ کریں۔ آپ یہ دیکھیں آپ پارکنگ پلازا بنا رہے ہیں تو لیکن ادروائز فرض کریں آپ بیسمنٹ میں بھی 2-3 منزلہ بنا لیتے ہیں، آپ سپر سٹرکچر بھی 5-6 منزلہ ایکسکلوسو پارکنگ پلازا بنا لیتے ہیں، تو اس سے کتنے ایریا کی بچت ہوتی ہے، اور اس بچت نہ صرف بچت ہوتی ہے بلکہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس پوائنٹ پہ پارکنگ پلازا ہے، وہ آئیں گے اور پھر آسانی کے ساتھ اس میں اکاموڈیٹ ہو کے نکل جائیں گے، چاہے کہ وہ اپنی پارکنگ کی تلاش میں ایک مرتبہ اس کو پارکنگ کرتے ہوئے، ایک مرتبہ پارکنگ سے فارغ ہوتے ہوئے وہ جتنا ٹائم لگتا ہے، دیکھیں ٹائم بھی تو ایک فیکٹر ہے نا، ٹائم لگتا ہے، اس میں فیول کنزمپشن ہوتی ہے اور اس میں کنجیشن ہوتی ہے اور پھر اس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو ان ساروں سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ورٹیکل سٹیپس لیں پارکنگ پلازاز کے لیے، خاص طور پہ جہاں کنجیشن ایریا ہے، تو اس میں ہم کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے لبرٹی ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ٹریفک کا مسئلہ ہے نا وہ حل نہیں ہو رہا، اور شام 5 بجے کے بعد وہ اتنی سٹک ہو جاتی ہے ٹریفک، یا صبح 12 سے 1 کے دوران، تو وہاں پر آلریڈی پارکنگ پلازا ہے لیکن اس میں لوگ پارک نہیں کرتے،
تو یہ تھوڑی سی ہمارے اینڈ پہ بھی غلطی ہے کہ اگر ایک پراپر پارکنگ کی سپیس بنی بھی ہو, یا تو وہ فل ہو تو سمجھ آتی ہے, لیکن اگر ایک پراپر اسائن جگہ ہو, ہم وہاں پہ پارک نہیں کرتے, ہم سڑک کے درمیان میں گاڑی پارک کر دیتے ہیں. میڈم بات یہ ہے, اس میں ہمیں اپنے شہر کی لوگوں کی سائیکالوجی کو سمجھنا ہوگا, اور یہ سمجھنا ہوگا کہ جو روڈ یوزرز ہیں وہ کس قسم کے ہیں. دیکھیں 3 قسم کے پارکنگ پلازاز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کمپوزٹ پارکنگ پلازا, کہ اسی بلڈنگ کے اندر بزنس سینٹر ہے, اسی بلڈنگ کی سٹوریز کے اوپر آپ کے اپارٹمنٹس ہیں, اسی میں آفیسز ہیں, لیکن پارکنگ پلازا کی بھی سہولت موجود ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ اسٹریٹجی ہے کہ آپ ایکسکلوسیو یہ بلڈنگ کے اندر بزنس بھی ہے, اکاموڈیشنز بھی موجود ہیں لوگوں کی, اور اس میں لوگوں کے آفیسز بھی موجود ہیں, اور پارکنگ پلازا بھی اس کیپیسٹی کے مطابق ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے, اس اسٹریٹجی سے ساتھ ہم نے بلڈنگز پلان نہیں کی ہوئی, بہت کم بلڈنگز ہیں. لیکن جو کامیاب ہیں, جو بزنس جو کامیاب ہیں, آفیسز کامیاب ہیں, اور جن کی اپریسیشن ہے کاسٹ کے لحاظ سے, آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایکسکلوسیو پارکنگ پلازاز موجود ہیں. ایک ہی فیکٹر ہے اب کہ بھی پارکنگ ہے یا نہیں ہے. اچھا, دوسری یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ادارے وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں دکانیں زیادہ بن گئی, شاپنگ سینٹر زیادہ بن گئے چھوٹے بڑے, تو وہ پھر اس کو کمرشل ڈکلیئر کر دیتے ہیں. جب کمرشل, اچھا یہ نہیں دیکھتے کہ رائٹ آف وے کتنا ہے, یعنی روڈ تو موجود ہے, لیکن روڈ اور بلڈنگ لائن کے درمیان کتنی جگہ موجود ہے کہ جس میں وہ گاڑیاں کھڑی کر سکیں یا موٹر سائیکل کھڑی کر سکیں. تو جب وہ یہ نہیں دیکھتے, بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری یہ نہیں دیکھتے, پھر نہ صرف گاڑیوں کا اسٹاک آف ہوتا ہے بلکہ پیدل چلنے والوں کو بھی اس کے لیے بھی تکلیف ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جب بھی آپ اپنی روڈز کو, جو پرانی روڈز ہیں ان کو کمرشلائز کرتے ہیں, وہ آبویسلی آپ کے تو ذہن میں ہوتا ہے کہ ریونیو کلیکٹ کریں گے, لیکن آپ کے ریونیو کلیکٹ کرنے کی وجہ سے لوگوں کا رجحان ادھر ہو جاتا ہے کمرشلائزیشن کا. لوگ ظاہر چیزیں خریدنے بھی آتی ہیں. اور پھر دوسری ہماری سائیکی یہ ہے کہ ہم گاڑی میں جب آتے ہیں تو ایک بندہ نہیں آتا چیز خریدنے, اس میں خواتین خانہ بھی ہوتی ہیں, اس میں بچے بھی ہوتے ہیں, اور انہوں نے اپنی اپنی چیزیں خریدنی ہوتی ہیں. اور ہمارے پلازاز, یہ جو پارکنگ پلازا کہیں کہیں بنے ہوئے کسی بلڈنگز میں آئسولیٹڈ بنے ہوئے. سٹینڈرڈ انٹرنیشنل یہ ہے کہ آپ کا پلازا, پارکنگ پلازا جو ہے کار پارکنگ, وہ زیادہ سے زیادہ 1000 فٹ دور ہو. اگر دیکھیں یہاں تو 1 کلومیٹر دور ہے. رائٹ. اچھا, تو جو آپ نے صحیح بات کی ہے, تو ہمارے مختلف جو پلازاز ہیں وہ بن بھی رہے ہیں اور اس پر تھوڑا بہت کام بھی ہو رہا ہے. تو جیسے نیلا گنبد ہے, وہاں پہ ایک پارکنگ پلازا بنایا جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا افیکٹو ہوگا, ایک تو جو ٹریفک ہے اس کے فلو کے لیے, اور دوسرا ہمارے انوائرمنٹ کے لیے؟ دیکھیں یہ تو بڑا افیکٹو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایسی کنجیشن ایریاز کی سلیکٹ کرنے کو جو کہ موجود ہیں, اویلیبل موجود ہیں. یہاں پلازے پہلے بنانے چاہیے تھے, اور میں سمجھتا ہوں اس علاقے میں صرف ایک نیلا گنبد والا پلازا سفیشینٹ نہیں ہوگا. دیکھیں یہ جو پارکنگ پلازا ہے, اس میں وداؤٹ اینی پریجوڈس میں کہوں گا کہ یہ تو شاپ کیپرز کو, جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو بھی اکاموڈیٹ کرے گا, جو کسٹمرز ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرے گا, اور اس کی سراؤنڈنگ میں جو وکلاء حضرات یا اسٹوڈنٹس ہیں پنجاب یونیورسٹی کے, ان کو اکاموڈیٹ کرے گا. لیکن اس علاقے میں اتنا یہ سینٹر بن گیا آفیسز کا اور کمرشل ایریاز کا, کہ میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پنجاب سے کہ کم سے کم 8-10 پلازاز اس پیریفری میں 3-4 کلومیٹر میں ضرور بنوائیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اکثر جو پروجیکٹس ہیں نا وہ سٹارٹ ہوئے ہوئے ہیں, لیکن وہ سست روی کا شکار ہے. تو یہ بتائیں کہ اس پر جو ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے, یا جو ان کی ڈیو ڈیٹ تھی اس پر ان کو تعمیر نہیں کیا جاتا, یا کام جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ٹریفک ہے وہ کتنی بری افیکٹ ہوتی ہے, اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں میڈم, یہ ہمارے بالخصوص پنجاب کا اور پورے پاکستان کا یہ پرابلم ہے کہ ایک تو ہم ٹائملی توجہ نہیں دیتے کہ کب اس پروجیکٹ کو بننا چاہیے, سٹارٹ ہونا چاہیے, کب ضرورت ہے. اور جب کسی وجہ سے کہ ہم فوری طور پر اس کا اعلان کر دیتے ہیں, تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ کا بھی کریڈٹ لے لیں اور اس کی اوپننگ کا بھی کریڈٹ لے لیں. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے سیاسی حالات یا انتظامی حالات افسران کے یا سیاستدانوں کے بہت مختصر بعض اوقات ہوتے ہیں, اکثر ہوتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں مختصر پیریڈ میں لمبے سے لمبا پروجیکٹ بھی مکمل ہو جائے. دیکھیں کسی پروجیکٹ کی جو کمپلیشن ڈیٹ ہے اس کو طے کرنا بھی ایک بڑی عقل کا کام ہوتا ہے. آپ یہ نہیں میٹنگ میں کہہ سکتے نان ٹیکنیکل لوگ
جس میں سیاستدان بھی موجود ہیں, ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی موجود ہیں. وہ یہ کوئی بولی نہیں لگ رہی ہوتی منڈی میں, وہ کہیں جی 1.5 سال میں بنا دو, وہ کہیں گے نہیں جی نہیں آپ ایسے کریں سال میں بنائیں. تیسرا بولے گا نہیں جی نہیں میں نے فلاں جگہ بنوایا تھا ایک پروجیکٹ, وہ جناب میں نے 6 ماہ میں بنوا دیا تھا. وہ پھر آواز سن کر نا جو پریزائڈ کر رہا ہوتا ہے اس میٹنگ کو کہتا ہے جی بالکل آپ 6 ماہ میں بنائیں. بھائی آپ اس پروجیکٹ کے جو ریلیونٹ حالات ہیں وہ دیکھیں, وہاں کتنی کنجیشن ہے, اس کی انڈر گراؤنڈ کتنی کیبلز ہیں جن کو آلٹرنیٹ ریموو کرنا پڑے گا, سروسز کو کیسے آپ نے دیکھیں اس کے سراؤنڈنگ میں آبادی موجود ہے, آپ اس کو ڈسٹرب تو نہیں کر سکتے, آپ نے اس کو کمپنسیشن دینی ہے, یہ بھی ٹائم ریکوائر ہے. آپ نے ان کی جو یوٹیلیٹیز ہے ان کو ریلیکویٹ بھی کرنا ہے, یہ بھی ٹائم ریکوائر ہے. وہاں مٹیریلز لگانا ہے, وہاں ٹریفک کا آلٹرنیٹ روٹ پرووائڈ کرنے ہیں. ہاؤ کم کہ آپ آفسز میں بیٹھ کے آپ کمپلیشن آف پروجیکٹ کی آپ بولیاں لگانا شروع کر دیں کہ میں نہیں سال میں نہیں 6 ماہ میں بناؤ, 6 ماہ میں نہیں 3 ماہ میں بناؤ. یہ جو ہماری ہے نا رجحان, یہ نان ٹیکنیکل ہے اور میں سمجھتا ہوں اہم خانہ بھی ہے. انجینئر نے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے پروجیکٹ کو, ٹیکنیکل لوگوں نے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ کو, کیپنگ ان ویو دی کنسٹرینٹس اہیڈ کہ کیا مشکلات ہیں آگے. آپ ان کے کام جس کا کام اسی کو ساجے, آپ ان کو کرنے دیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اعلان تو کر دیتے ہیں پوری پبلک میں کہ جی ہم 1 سال کی بجائے ہم اس کو 6 ماہ میں بنائیں, اور پھر بعد میں ہم تھوڑے عرصے بعد اس کی حالت بھی دیکھ لیتے ہیں, اسپیشلی